وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُ بِصَوْتِكَ، اور ڈگمگا دے، بہکا دے ان میں سے جس پہ تو قدرت پائے اپنی آواز سے. وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور ان پر تو حملہ کر دے اپنے سواروں کے ساتھ. وَرَجِلِكَ، اور اپنے پیادوں کے ساتھ. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور تو ان کا شریک ہو جا ان کے مالوں میں، وَالْأَوْلَادِ، ان کے اولاد میں. وَعِدْهُمْ، اور ان کو خوب یعنی اچھے اچھے وعدے دے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان انہیں جھوٹے وعدے دیتا ہے. اور پھر آگے یہ فرما دیا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا کچھ قابو نہیں ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو. یہاں تک میں نے کئی آیتیں آپ کے سامنے، تقریباً 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں. تو چونکہ ایک جیسا مفہوم تھا، اس میں شیطان کی نافرمانی کا ذکر آ گیا، آدم علیہ السلام کی کرامت کا ذکر آ گیا، ملائکہ کا سجدہ کرنے کا ذکر آ گیا، شیطان کے انکار کا ذکر آ گیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ قیامت تک جو ہے تو مجھے مہلت دے دے، میں ان کو گمراہ کر دوں گا، ان کو پیس ڈالوں گا. تو اللہ نے فرمایا جا ٹھیک ہے، جو تو کر سکتا کر لے. تو تیری پیروی کریں گے ان میں سے تو پھر ان کے لیے جہنم کی جزا ہے، اور پوری جزا ہے. اور کہا ٹھیک ہے، تو ان کو جن کو بہکا سکتا بہکا دے اپنی آواز کے ذریعے. اب آواز کے ذریعے کیا بہکانا ہے؟ تو عزیزان محترم، جتنی بھی آوازیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے جائے، وہ ساری کی ساری شیطان کی آوازیں ہیں، جن میں گانے، باجے، موسیقی، فلمیں، ڈرامے، جتنی ساری چیزیں ہیں، اور جتنے سیاسی ترانے ہوتے ہیں ہمارے، یہ سارے کے سارے سب کے سب شیطان کی آواز ہے. تو ان میں سے کوئی بھی اللہ کی طرف نہیں لے کے جاتا، سب کے سب جو ہے خدا کے علاوہ بندوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، شیطان کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور پھر خاص طور پر ایک اور حدیث شریف میں آتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ شیطان نے کہا ٹھیک ہے مجھے مہلت دے دیا. اگر ٹھیک ہے تجھے مہلت دی، تو اس میں کہتا کہ ٹھیک ہے کہ یہ بانسری وغیرہ دیگر جو آلات موسیقی ہے یہ میری اذان ہے. کہا ٹھیک ہے تیری اذان ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے ساری اس کی اذان ہے. اس طرح کہ اسلام کی جو اذان ہے لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتی ہے، تو شیطان کی جو اذان ہے وہ شیطان کی طرف بلاتی ہے. تو جتنے لوگ یہ سب کر رہے کام جن میں کہیں اللہ کی طرف جانا نہیں ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کی گانے ہیں، شیطان کی آواز ہے. اور ان کے اوپر تو چڑھ جا، حملہ کر دے اپنے سواروں کے ساتھ اور اپنے پیادوں کے ساتھ. یعنی اس کو پوری طاقت بھی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے پورے لشکروں کے ساتھ حملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر حملہ کر کے لوگوں کو پھنساتا ہے. اپنے ہتھیار ہے اس کے. اب اس کے ہتھیار کیا ہے؟ یہ عورتیں اور میوزک ہے. باقاعدہ حدیث شریف میں ذکر ہے کہ عورتوں کے ذریعے میں شکار کروں گا. تو اب دیکھ لو جہاں پر بھی برائی کے کام ہوتے ہیں ان کے اندر بے پردہ عورتیں ضرور ہوتی ہیں، اور یہ بے پردہ عورتیں بازاروں کی زینت بنتی ہیں اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتی ہیں. اور آج کسی چیز کا بھی اشتہار ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، حتیٰ کہ ہمارے عرف میں عورتیں موٹر سائیکل نہیں چلاتی ہیں، لیکن موٹر سائیکل کا اشتہار ہمارے یہاں بھی دکھاتے ہیں، اس میں عورت دکھاتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا شیطان ان میں شریک ہو چکا ہے، شیطان ان کے سارے کاموں میں داخل ہو چکا ہے. تو کتنے اشتہارات ہیں جو بغیر عورت کے بغیر بن سکتے ہیں، لیکن ان سب میں عورتوں کو داخل کرتے ہیں تاکہ یہ شیطان شریک ہو جائے. وہ شریکم فی الاموال، ان کے مالوں میں شریک ہو جائے. تو ان کے مالوں میں شریک ہونا اسی طریقے سے
کہ یہ ناجائز و حرام طریقے سے جو کماتے ہیں وہ اس میں شیطان شریک ہے. بہت ساری صورتیں ناجائز، چوری، ڈاکہ، غصب، کم تولنا، فراڈ کرنا، جھوٹ بول کے کما لینا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ فراڈ کا طریقہ، اور اس میں شیطان شریک ہے. بلکہ اور اتنے بزنس آج کل آ چکے ہیں بازار میں کہ آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے کمائیں. گھر پہ آپ کو ایڈ آ رہے ہیں اور ان کو آپ صرف کلک کرتے جا رہے ہیں تو جناب آپ کو مہینے میں، ہفتے میں 5-10 ہزار روپئے مل جاتے ہیں. صرف ایڈ دیکھنے کا، کلک کرنے کا آپ کو معاوضہ کرنا ہے. اب اس میں کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے اختیار کا نہیں ہے. اس میں جائز اور ناجائز سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو شیطان آپ کے اس میں شریک ہو گیا. بلکہ اس سے زیادہ بڑی کئی لوگوں کو دیکھا، دیندار لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار بنتے ہیں، سراسر حرام کھا رہے ہیں، یوٹیوب پر اپنے ویڈیو چلاتے ہیں اور چلائیں گے بھی کون سی؟ دین کی، روحانیت کی. کیوں چلا رہے ہیں؟ پیسہ کمانا. اصل مقصد کیا ہے؟ تو پیسہ کمانا، روحانیت کا نام لے کے پیسہ کمانا، دین کا نام لے کے پیسہ کمانا. اب اس کے اوپر ایڈس کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے یوٹیوب ہمارے چینل پہ ایڈ چلائے، تو ہر مہینے بیٹھے بیٹھے 2-3 لاکھ روپے کما رہے ہیں. مگر ان کی ان روحانی تقریروں کے بیچ میں بے حیا عورتیں ناچتی ہوئی آتی ہیں، ڈانس کرتے ہوئے آتی ہیں، اور دیگر میوزک چلتے ہیں، ڈرامے چلتے ہیں اور دیگر چیزیں چلتی ہیں. مگر ان کو تو کوئی سروکار نہیں ہے اس سے. ان کا مقصد تو پیسہ کمانا تھا روحانیت کے نام پر. پیسہ ان کو مل رہا ہے، یوں بھی مل رہا ہے کہ ایڈ چل رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کی تقریر سن لیتا ہے تو وہ بھی بیچارہ بھولا ہوتا ہے تو علاج کے لیے رابطہ کرتا ہے، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کتنے پیسے ڈلوا دو میرے اکاؤنٹ میں. اور جب پیسے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کی کال بھی ریسیو نہیں کرتے. وہ میسج چھوڑ کے بیچارے تنگ آ جاتے ہیں، وہ ان کا میسج بھی نہیں دیکھتے کیونکہ اصل مقصد پیسہ کھینچنا تھا، وہ کھینچ لیا. تو کتنے لوگ ہیں جو یہ فراڈ کا بزنس کر رہے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہیں. کتنے لوگ بیچارے ہمیں فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب فلاں آدمی ہے، ہم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے مگر اس نے تب یہ کیا ہوا. اور ہر وہ طریقہ جس سے پیسہ کمایا جا سکتا کما رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں. تو شیطان ان کے مالوں میں شریک ہے. ولا اولادی، اولاد میں بھی شریک ہے. اولاد میں کس طرح شریک ہے؟ ایک تو اس طرح سے شریک ہے کہ حرام کما رہے وہ کھا رہے ہیں. اب حرام کما کے کھائیں گے تو شیطان کا حصہ جسم میں بڑھتا جا رہا ہے نا. تو اب جسم کے اندر جو مادہ تولید بنے گا وہ کس سے بنے گا؟ اسی کمائی سے بنے گا، شیطان کی کمائی سے جس میں شیطان شریک ہے. تو اب اسی سے بچہ بنے گا تو اس بچے کے اندر بھی شیطان شریک ہو گیا. سمجھ رہے بات؟ شیطان شریک ہو گیا. جب شیطان شریک ہو گیا تو اب کہاں سے تمہارے بچے متقی پیدا ہو گئے؟ کہاں سے نیک بچے پیدا ہو گئے؟ ولا اولاد، اولاد میں شریک ہو گیا. اسی طرح اور بہت سارے شرعی معاملات ہیں جن کے اندر لوگوں کو تمیز نہیں ہوتی، شریعت کا خیال نہیں کرتے اور وہ اپنی زندگی چلاتے رہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکے جو ہے ماں باپ کے سامنے بیٹھے عشق لڑا رہے ہوتے ہیں اور بیٹیاں جو ہے وہ اور غیر مردوں سے عشق لڑا رہی ہوتی ہیں اور گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں. یہ حلال کی کمائی کا نتیجہ ہے. شیطان ان میں شریک ہو چکا ہے. واحد ہوں اور انہیں وعدہ دے دیں. شیطان پھر بڑے وعدے دیتا ہے کہ تو ایسا کر لے گا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کر لے گا تو ایسا ہو جائے گا، ویسا کر لے گا تو ویسا ہو جائے گا. اور یعنی شک چلی کے جو خواب ہوتے ہیں نا تو وہ والے خواب ان کو دکھاتا ہے. 1 گھنٹہ دے کے آؤں گا، 1 گھنٹے کو مرغی کے نیچے رکھوں گا، اس سے جو ہے بچہ نکلے گا، پھر اس سے اور پھر بچے نکلیں گے. اس طرح کے شیطان جو بڑے خواب دکھاتا سنہری، اور لوگ پھر اس کے خوابوں میں آ جاتے ہیں اور اس کی ہلاکت کے پنجوں میں چلے جاتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان جو تمہیں وعدے کر رہا ہے وہ سوائے دھوکے کا کچھ بھی نہیں ہے.